وعلى رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا اور ایمان والا بنا کر کے ہمیں اللہ نے زندگی بخشی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ پاک اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت بخشی ہے۔ یہ نعمت کی حفاظت ہمارے ذمے فرض و لازم ہے۔ ایمان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت یہی ہے کہ ہم بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچائیں اور گمراہی، کفر و شرک و ضلالت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر عامل ہو کر کے زندگی گزاریں۔ جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ان چیزوں کو عمل میں لائیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں۔ جس سے محبت کرنے کو کہا ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور جن سے نفرت کرنے کو کہا ان سے نفرت کرنے والے ہو جائیں۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان جس کسی سے بھی محبت کرے تو وہ کسی غرض و غایت، کسی مقصد و فائدے، نفع و نقصان کا خیال کرتے ہوئے نہ کرے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے کسی سے محبت کرے۔ اور ایسے ہی کسی سے اگر نفرت کی جا رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نفرت کی جائے۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں، جیسے فرعون تھا، جیسے ابو جہل تھا وغیرہ، ایسے جتنے دشمن اللہ کے ہیں، ہر دشمن سے انسان نفرت کرتا ہے۔ شیطان سے انسان نفرت کرتا ہے۔ کیوں نفرت کرتا ہے؟ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن سے نفرت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب وہ ہمارا محبوب، جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو اللہ کا پیارا وہ ہمارا پیارا، جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے وہ ہمارا بھی ناپسندیدہ ہوگا۔ شریعت مطہرہ کا یہ ضابطہ جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہمیں اسی ضابطے کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرے تو ماں باپ سے محبت کرنے کا بھی مقصد اس کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی اس محبت سے راضی ہو جائے۔ اور ماں باپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محبت سے راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کل یہی ہے کہ خدا و رسول کو راضی کرنے کے لیے زندگی کے عمل کرتے رہے، اور وہی کرے کہ جس سے خدا اس کے رسول راضی ہوتے ہوں، اور جس چیز سے خدا و رسول ناراض ہوتے ہیں ان چیز سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ وہ ہرگز نہ کرے جو خدا و رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اس ایمان میں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے نقش قدم کو اپنے لیے راہ نجات یا راہ
عمل نہ بناؤ بلکہ شیطان کے نقش قدم سے دور ہو جاؤ اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور اتباع کرنی ہے تو کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے کلام کی اتباع کرنی ہے، اور صدیقین، شہداء، صالحین، اولی الامر، علماء، صالحین، اولیاء کی اتباع کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ جب بندہ اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی زندگی انسان کے لیے دنیا میں بھی نفع دینے والی ہے اور آخرت میں بھی نفع دینے والی ہے۔ دنیا کی کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت حاصل ہو جانا، یا ہمارے گھر بن جانا، یا اور کچھ بن جانا، ہاتھ میں پیسے آ جانا، یا خرچ کرنے کے لیے کچھ چیز مل جانا، یا زمین جائیداد ہو جانا، بلڈنگ ہو جانا، اے سی ہو جانا، صوفہ، نرم بستر، یہ سب چیزیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ سب چھوڑ کے ہمیں قبر میں ضرور جانا ہے۔ یہ اے سی میں سونے والے کو بھی قبر میں جانا ہے، بغیر پنکھے کے سونے والے کو بھی قبر میں جانا ہے، ہر ایک انسان کو قبر میں جانا ضرور ہے، اور قبر کی راحت کا اسے خیال ہونا چاہیے۔ دنیا کٹ جائے جیسے تیسے کٹ جائے، جیسے تیسے کٹ جائے سو کٹ جائے، مگر قبر کی راحت مل جائے یہ اس کی کامیابی ہے۔ قبر کی راحت کب ملے گی؟ جب فرشتے سوال کریں گے اس سے کہ اے اللہ کے بندے بتا تیرا رب کون ہے۔ جب قبر میں بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اس سے پھر سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے ہوگا میرا دین اسلام ہے۔ پھر نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ نبی جلوہ فرما ہوں گے، نبی کے جلووں سے متعلق، ان کی شان و عظمت سے متعلق، ان کی ذات سے متعلق پوچھا جائے گا۔ بندہ کہے گا میں انہیں اللہ کا بندہ اور سچا رسول کہا کرتا تھا، اور میرا یہی عقیدہ تھا دنیا میں، زمین کے اوپر، اب زمین کے اندر بھی میرا یہی عقیدہ ہے۔ تو فرشتے اسے کہیں گے نم کنومۃ العروس، کہا جائے گا سو جا ایسے جس طریقے سے دلہن اپنی سیج پر سمر کے سو جاتی ہے، سمر کے سو جاتی ہے، سنبھل کے سو جاتی ہے، یعنی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، نہ گھر میں کوئی کھانا بنانے کی فکر ہوتی ہے، نہ گھر کی صاف صفائی کی فکر ہوتی ہے، نہ گھر میں کسی اور ذمہ داری کی فکر ہوتی ہے۔ بڑے آرام سے جس طریقے سے وہ اس وقت پر راحت پاتی ہے، اسی حالت میں بے فکری کا آرام جو اسے میسر ہے ویسا ہی آرام قبر میں مومن بندے کو عطا فرمایا جائے گا، اور جنتی بچھونا عطا فرما دیا جائے گا، جنتی کھڑکی کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور چین و راحت کی زندگی وہ بندہ گزارے گا۔ یہ راحت ہمیں ملنا ہے، ایمان کی سلامتی ہمیں رکھنا ہے، دین اسلام کی سلامتی ہمیں رکھنا ہے، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو مضبوط کر لینا ہے، رشتہ جو رسول اللہ سے ہمارا ہے اس رشتے کو مضبوط کر لینا ہے۔ اور رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ آپ کی شریعت پر اتباع کرنا، آپ کے احکام پر چلنا، اور آپ کو اللہ کا رسول ماننا، یہی کافی ہے، اتنا ہی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، سنو، اگر تم سے جو بھلائی کرے تو میں اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوتا ہوں، اور جو تم سے نفرت کرے، جو تم سے عداوت کرے، جو تم سے دشمنی کرے، میں اس سے دشمنی کا علل اعلان، جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے تو رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کا رشتہ قائم ہونا ضروری۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگو محبت رسول سے اگر تم اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، قرب مصطفیٰ میں اگر تم اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو، رسول اللہ کی رحمت کے جلووں میں اپنا بسیرا بنانا چاہتے ہو، میدان حشر میں اگر تم ان کی چادر میں پناہ پانا چاہتے ہو، ان کی شفاعت سے اگر اپنے آپ کو محظوظ کرنا چاہتے ہو، جان لو ان کا قرب اگر تم چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔
ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، ہم اور آپ تعریف کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی تعریف ہو گئی ہے، اور پھر کوئی دوسرا ہم جسے سب سے بہتر جانتے ہیں یا ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ کسی کی تعریف کر دیتا ہے، یا اہل قدر اہل فن کسی فن والے کی تعریف کر دیتے ہیں، یا اہل علم کسی علم والے کی تعریف کر دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بات ہو گئی ہے، بڑی بات ہو گئی ہے۔ ہاں، دنیا والوں کی نظر دنیا والوں ہی کی تعریف پر ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے بندے بنائے ہیں جن کی تعریف ان کی زبانی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ جن کی زبان کو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اگر کسی بندے کی تعریف کر دے تو کیا قدر اس کی ہوگی، کیا عظمت اس کی ہوگی، کیا شان اس کی ہوگی۔ جس بندے کی بھی تعریف رسول اللہ کی زبان سے جاری ہو گئی ہے وہ یقیناً تعریف والا بندہ ہو جاتا ہے، وہ یقیناً عظمت والا بندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا والے جتنا جان پائے ہیں، جتنا سمجھ پائے ہیں، اتنا ہی وہ کر پائیں گے، مگر اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی گویائی کو، جن کے بولنے کو قرآن کا سہارا عطا فرمایا ہے، قرآن کی شہادت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں، بے وجہ کے کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ نے یوں بیان فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے یہ پیغمبر ایسے ہیں جو اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ اللہ کا فرمان بولتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بارے میں کچھ خیر کی بولی بول دیں تو وہ حقیقت میں واقعی میں یقینی طور پر وہ خیر ہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جو سرکار نے فرما دیا وہی حق ہوتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کی تعریف میں اگر کچھ فرما رہے ہیں تو اہل بیت کی محبت میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے نہیں فرمایا جا رہا ہے، مغالات سے کام لیتے ہوئے نہیں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ ان کا جو حق ہے اللہ نے انہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو حق عطا فرمایا ہے اس حق کے بیان حق کا نام تعریف مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ یعنی جس کا جو حق ادا ہو جائے، جس بیان کا حق ادا ہو جائے، جس تعریف کا حق ادا ہو جائے، وہ زبان اگر ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اس لیے کہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں سب سے زیادہ علم والا بنایا ہے، وہی نبی ہیں حقیقت میں رب تعالیٰ نے جن کو سب سے زیادہ شان و عظمت والا بنایا ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا فرمایا ہے، جن کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت خاتون جنت کے متعلق سے فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ سنیں، ایک چھوٹی سی چیز میں توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض صحابہ حیران و پریشان ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں ہم جب جی چاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، یہاں ہم جب چاہتے ہیں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرتے ہیں، لوٹتے چلے جاتے ہیں، جس کا جیسا حصہ ہے وہ پاتا چلا جاتا ہے۔ کیا حشر میں اور قیامت کا دن ہوگا اور جنت کا جو اعلیٰ مقام ہوگا، کہاں آپ کا مرتبہ بلند و بالا، کہاں ہمارا ایک ادنا سا مقام ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی ہمارے لیے یہ موقع ملے گا کہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں؟ کیا وہاں پر بھی ہمارے لیے یہ شان و عظمت رہے گی کہ ہم آپ کی صحبت با فیض سے فیض اٹھا سکیں، رحمت پا سکیں، عزت پا سکیں، شرافت و سکون پا سکیں، دل کو قرار پا سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء ما من احب، بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہوگا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لفاطمہ انی وإیاک وہذین وہذا الراقد فی مکان واحد یوم القیامہ۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام بزار نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی سنو، میں اور تم اور یہ حسن اور یہ حسین اور یہ سو کر کے اٹھنے والے ابھی سو کر کے جاگے اٹھے تھے، حضرت مولا علی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے، اسی وقت پر آپ جاگے تھے۔ یہ سونے والے ان کی طرف سرکار نے اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین اور یہ سونے والے قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر رکھے جائیں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک مقام پر ایک مکان میں رکھے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم قرآن اور اہل بیت کی تابعداری کرو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوگے، بدعقیدہ کبھی نہیں ہوگے، سچے راستے سے نہیں بھٹکو گے، برے راستے پر چلنے والے نہیں ہوگے، بلکہ تم سچے راستے پر چلنے والے ہوگے، سچائی پر چلنے والے ہوگے، صراط مستقیم پر چلنے والے رہوگے۔ یہ فرمان فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون ہیں کہ جن کے دامن سے تھامے رہنے پر، جن کے دامن سے لپٹے رہنے پر ہمیں گمراہی نہیں مل سکتی ہے؟ وہ قرآن اور نبی کے گھر والے اہل بیت ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس ایسے پہنچائے جائیں گے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا میرے اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ قرآن والے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت والے ہیں، اور قرآن والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور پھر قرآن والا وہ نبی جن پر قرآن اتارا گیا ایک مقام پر قیامت کے دن رکھے جائیں گے، ایک جگہ پر قیامت کے دن رکھے جائیں گے۔ یہ عظمت والی شان والی بات ہے جو رسول اللہ نے ان کے حق میں بیان فرما دی۔ اب رسول اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ ہونا ہے، ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ زبان ایک عام انسان کی زبان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی زبان ہے جس کے لیے کل کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جن کو سرور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر رسول اللہ کو اہل بیت عزیز ہیں، اور قیامت اور حشر کا دن کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی سے کوئی رشتہ باقی نہیں بچے گا، نہ باپ بیٹے کا خیال کرنے والا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا خیال کرنے والا ہوگا، نہ بھائی کا پرسان حال ہوگا، نہ کوئی اور کسی رشتہ دار کا پرسان حال ہوگا۔ وہاں حالت صرف نفسا نفسی کی ہوگی، نفسی 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 کا جواب، نفسی نفسی کا شور و غوغا ہر جگہ گونج رہا ہوگا۔ مگر اس عالم میں بھی اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا، اس عالم میں بھی اگر کوئی نسب کے ساتھ تعلق باقی رہے گا تو وہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کا تعلق باقی رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی، فرمایا کما قال قیامت کے دن ہر رشتہ ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے میرے ناطے کے، کوئی رشتہ قیامت کے دن باقی نہیں بچے گا۔ وہ باقی کیسے رہے گا؟ ایک جگہ پر رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی شان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کس قدر وہاں پر ہوگے، وہ کیسی حالت ہوگی وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو عن علی، دوسری روایت حضرت مولا علی سے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت نأکل ونشرب حتی یفرقوا بین العباد، رواہ الطبرانی۔ فرماتے ہیں کہ سنو قیامت کا جب دن ہوگا، نفس
سا نفسی کا حال ہوگا، بھوک اور پیاس سے لوگ پریشان ہوں گے، کسی کے پانی حلق کے برابر ہوگا تو کسی کے گھٹنوں کے برابر پسینے کا پانی بدبودار ہوگا، کوئی پیاس کی وجہ سے زبانیں نکل کر کے سینے تک کے باہر لٹک رہی ہوں گی، وہ سخت گرمی کا حال ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حال رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت کا کیا ہوگا؟ اہل بیت تو اہل بیت ہیں ہی، اہل بیت کی محبت کرنے والے کے ساتھ کیا انعام و اکرام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مشاہدے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ مولا علی ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، خاتون جنت ہوں گی۔ ایک جگہ پر انہیں رکھا گیا ہوگا اور ایک جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے، کیا حال ہوگا؟ ان کے چاہنے والوں کو کیسے پریشانیوں میں رکھا جائے گا، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت یہاں ملتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں گے اور ہمارے چاہنے والے بھی وہاں جمع کر دیے گئے ہوں گے، اور پھر ان کے چاہنے والے بھی جمع ہیں تو کیا حال میں ہوں گے؟ پریشانیوں میں ہوں گے، بھوک اور پیاس کا شکار ہوں گے۔ نہیں، فرمایا ناکلوا ونشربوا حتی یفرقا بین العباد، فرماتے ہیں ہم کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کے فیصلے رب تعالیٰ فرما دے گا۔ یعنی فیصلے جب چل رہے ہوں گے اس وقت بھی رحمت میں پلنے والے وہ ہیں جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، وہ ہیں جن کو رسول اللہ اور ان کے گھر والوں سے محبت خدا نے عطا فرمائی، وہ رحمت کے جلووں میں زندگی گزارنے والے ہیں، وہ رحمت اور برکت کے جلووں میں ان کی زندگی میسر آئے گی۔ اور جو ان کا دشمن ہوگا کیا حال ہوگا؟ فرما دیا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرما دیا میں اس کے لیے سلامتی ہوں جو تمہارے ساتھ سلامتی سے رہنے والا ہے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہوں جو تمہارے ساتھ عداوت کرنے والا ہے، جو تمہارے ساتھ بے ادبی اور تمہارا نقصان کرنے والا، تمہیں تکلیف دینے والا ہے۔ اہل بیت کے حق میں رسول اللہ نے فرما دیا۔ عزیزان محترم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا؟ وہ حال کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جانے کا حال ہوگا کہ اسی کو جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا، وہ جنت کے جانے کا موقع کیسا ہوگا؟ اور ہر ایک کا تو الگ الگ حال ہوگا، مگر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی شان کو رسول اللہ یوں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی سے روایت ہے، اور روایت امام حاکم نے مستدرک میں روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے ذخائر العقبہ کے اندر امام محب الدین الطبری نے روایت فرمایا ہے، اسی طریقے سے امام ابن الاسیر نے اسود الغابہ کے اندر روایت فرمایا ہے، اور کشف الخفا میں امام عجلونی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ روایت بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ من مانی باتیں بتا دی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دل میں جو سمایا وہ سنا دیا اور بغیر ذمہ داری کے کہہ دیا گزر گیا، نہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان والے نبی کی زبانی اجاگر فرمایا، اور اس شان والے نبی کے زبان کے جو کلمات مبارکہ ہیں ان کلمات کی حفاظت کو صحابہ و اہل بیت دونوں نے فرمائی ہے، اور پھر تابعین نے فرمایا ہے، محدثین نے فرمایا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، حفاظ نے فرمایا ہے، وہ آج تک ہمارے پاس سنبھل کر کے وہ کلمات پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے پاس دین مصطفیٰ محفوظ ہے، اور مصطفیٰ پیارے کے ہر کلمہ ہمارے پاس محفوظ ہے، کلمات مصطفیٰ محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے، دین مصطفیٰ محفوظ ہے، اور قیامت تک کہ یہ دین محفوظ رہنے والا ہے، کیونکہ اس دین کا نازل کرنے والا رب ذوالجلال ہے، اور اس دین کی حفاظت کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے۔ طاقتیں بڑھتی رہیں گی، دشمنی بڑھتی رہے گی، قتل و غارت ہوتے رہیں گے، مسلمان شہید ہوتے رہیں گے، شہادت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی ہے، مسلمانوں کو عظمت و جلالت دلانے والی شان ہے۔
شہید ہونا مسلمانوں کی شان ہے، اور قیامت تک کے باقی رہنا یہ اسلام کی شان اللہ نے رکھا ہے۔ شان والوں کے ساتھ شان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ نادا مناد من وراء الحجاب، پردوں کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے قیامت کے دن ندا کرنے والا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ کیا آواز دے گا؟ یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے محشر میں حاضر تمام لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، فرماتے ہیں سنو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کیونکہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہاں سے اس قدر شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گزارے گا، ایسی شان میں گزارے گا کہ اہل محشر کی نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم عطا فرما دیا جائے گا، اور وہ حال ایسا ہوگا کہ دنیا کی طرح کسی کی نگاہیں جھکی تو کسی کی نگاہیں اٹھی رہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر نگاہ کو جھکنا لازم کر دیا جائے گا، گویا کہ ہر نگاہ زمین کو چوم کر کے حضرت خاتون جنت کے قدم بوسی کرتی نظر آتی ہے، اور خاتون جنت حور العین کے جھمگھٹ میں جنت میں جانا خدا نے انہیں شان عطا فرما دیا ہے۔ یہ شان کیسی شان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ہمارا اور آپ کا بیان نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں ہے کہ من میں آیا کہہ دیا، بلکہ یہ وہی کہا جاتا ہے جو حق اور حقیقت میں بنایا جاتا ہے، جو شان حقیقت میں دی جائے گی۔ اور کل قیامت میں ہم میں سے ہر ایک کو تو اٹھنا ہی ہے، قیامت میں ہم میں سے ہر ایک کو تو اٹھنا ہی ہے، اور ہر ایک کی نگاہوں کو جھکنے کا حکم عطا ہو جائے گا۔ ضرور ہم دیکھیں گے کہ کیسی شان اور کیسی عظمت والا وہ مقام حضرت خاتون جنت کو خدا نے بخشا ہے، اس کے نبی کے فرمان کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبعث الانبیاء یوم القیامت علی الدواب لیوافوا بالمؤمنین من قومهم المحشر ويبعث صالح على ناقته وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث فاطمة أمامي، فرماتے ہیں انبیاء قیامت کے دن اپنے اپنے سواریوں پر اٹھائے جائیں گے۔ انبیاء قیامت کے دن ہر نبی کی جو سواری تھی اس سواری پر انہیں اٹھایا جائے گا، ہر نبی کی ایک ایک سواری تھی، اس سواری پر انہیں اٹھایا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام جو آپ کے معجزے سے اونٹنی پیدا ہو گئی تھے، اس اونٹنی پر آپ کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس اونٹنی پر آپ سوار ہوں گے قیامت کے دن، جو شان سے گزریں گے اس اونٹنی پر آپ سوار ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں براق پر سوار اٹھایا جاؤں گا۔ اور براق کیا ہے؟ براق کی ان نظر کی انتہا جہاں ہوتی ہے، ہماری نظر کی انتہا نہیں، یہاں پر حدیث کے کلمات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر کی انتہا جہاں ہوتی ہے، ہم لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر بھی آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی ہماری نگاہوں کی جو بلندی ہے، جو وسعت ہے، وہ بھی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر جس چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز پر بھی اللہ کی قدرت کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ہماری نگاہوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی روشنی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال انسان لاکھوں کلومیٹر دور چاند اور سورج کو دیکھ لیتا ہے تو انسان کی نگاہ کی انتہا اتنی ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور تک کے وہ دیکھ سکتا ہے، تو براق کی نگاہ کی انتہا کتنی ہوگی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ براق کی نگاہ کی انتہا تو بے انتہا ہمارے نظر سے، ہمارے تصور سے پرے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا براق کا ہر قدم اس کی نگاہ کے آخری حصے پر پڑے گا، اس کے بعد پھر دوسرا قدم اس کا ہوگا تو اس کی نگاہ کے آخری حصے پر پڑے گا۔ خدا جانے وہ کتنی مسافت ہوگی، اور خدا کا رسول بہتر جانے جو اس پر سواری فرما چکے ہیں اور حشر کے دن مزید سواری فرمانے والے ہیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہم تو نہیں جانتے، مگر وہ نبی فرماتے ہیں۔ اور سنو بات نکتے کی یہ ہے، شان کی ایک اور یہاں بات حضرت خاتون جنت کے فرماتے ہیں براق کی اتنی رفتار ہونے کے باوجود فاطمہ میرے سامنے سامنے جنت میں گزرنے والی ہوں،
فاطمہ میرے سامنے سامنے گزرنے والی ہوں گی، میرے سامنے سامنے جانے والی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے والا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اس قدر بلند و بالا رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی اس کو قرآن میں بھی اور آیات رسول، قرآن کے آیات میں بھی اور احادیث رسول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے کہ ہم جس کا دل جو چاہے مان لیں، جس کا دل جو چاہے نہ مانیں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ماننے سے، ہمارے نہ ماننے سے حضرت خاتون جنت کے شان و عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو شان والا رب نے بنایا ہے اور اس کا اعلان شان والے پیغمبر نے اپنی زبان سے جاری فرمایا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سے پھر ایک اور روایت مبارکہ ملتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول من يدخل الجنت انا وفاطمہ والحسن والحسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی سنو کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون ہیں؟ میں، فاطمہ، حسن اور حسین، اور تم ہو جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں فمحبونا، یا رسول اللہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے مگر ہمارے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہی نبی کی شان ہے جو ان کے اہل بیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور صفت و بطور اعزاز نبی کی تبعیت میں عطا فرمائی ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں گے، جب بھی وہ دعا کریں گے تو اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے انہیں پائیں گے، جب بھی خیر کا طلب دیکھیں گے تو اپنی امت کے لیے خیر کے طلبگار انہیں پائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ان کی امت کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل امت سے کس قدر محبت ہے، آپ کی پوری امت سے کس قدر محبت ہے۔ وہ پوری امت کے جس طرح سے رسول اللہ بخشش کرانے کی خواہش رکھیں گے اور دعا کریں گے اور بخشش کرا کر ہی چکیں گے، اسی طریقے سے وہی خواہش ان کی اہل بیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ جس طریقے سے معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی، جب نبی پر سلام بھیجا گیا تو نبی نے تنہا اس سلام کو اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا کہ صرف تنہا ہم ہی پر نہیں بلکہ ہم پر بھی سلام نازل ہو جائے اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام نازل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بھی تنہا رحمت الہی کو آپ نے کسی ایک خاص ذات کے لیے محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی امت کو اس میں حصے دار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سلامتی آپ کو بھیجی گئی، جو شان و عظمت آپ پر اتاری گئی، جو رحمت آپ پر اتاری گئی، تنہا وہ آپ نے اپنے لیے محدود نہیں رکھا بلکہ اس کا حصہ اپنی امت کو، نیک بندوں کو بھی عطا فرمایا۔ ایسے ہی حضرت خاتون جنت حضرت مولا علی حضرات حسنین کریمین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو حالت ایمان میں ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہوا ان کی محبت کرنے والا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے اور آپ کے اہل بیت کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک سوال، ایک اور روایت ملتی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک ایک سواری ہے۔ براق کی سواری رسول اللہ کے لیے ہے، حضرت خاتون جنت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ حدیث مبارکہ ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن اسحاق نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم القيامة حملت على البراق وحملت فاطمة على ناقة العقباء، رواہ ابن اسحاق فرماتے ہیں سنو میں قیامت کے دن براق پر سوار کر دیا جاؤں گا اور میری جو اونٹنی جس پر میں دنیا میں سواری کیا کرتا تھا اس اونٹنی پر خاتون جنت کو سوار کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کو بھی اللہ نے شان والا بنایا ہے، اور ایسے ہی آپ کے صحابہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان والا بنایا ہے۔ ہر شان والے کی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے اہل بیت سے محبت ضروری ہے، آپ کے اصحاب سے محبت ضروری ہے، اور جو محبت میں کمی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ کیا حال ہوگا قیامت میں وہ خوب جانیں گے، وہ خوب سمجھیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے ہدایت کی ضمانت اور ہدایت کی امانت بنایا ہے، اور ان کے دامن سے وابستہ لوگوں کے لیے رحمت اور بخشش کے دروازوں کو کشادہ رکھا ہے۔ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے رحمت اور بخشش کے دروازوں کو کشادہ رکھا ہے۔ جو ان سے وابستہ ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز کو چھوڑ دو، ان سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دو، ان سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ حج و زکوٰۃ جیسے فرائض سے دور ہو جاؤ، بلکہ ان سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر وہ اللہ کی اطاعت میں فرما بردار تھے اسی طریقے سے خود کو تیار کرنے کی کوشش میں لگ جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، ہر نیکی کی پابندی ہونا ضروری ہے، حرام سے بچنا ہے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ شراب سے انسان بچ نہ سکے، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام کاری زنا سے بچ نہ سکے، بلکہ محبت کا یہ مطلب ہے جب ان کی محبت ہمارے دل میں سرایت کر جائے گی تو ہمیں گناہ سے گھن ہونے لگ جائے گی، گناہ سے دور ہونے لگ جائیں گے۔ ابھی بھی اگر ہمارے دل میں گناہ کی خواہش و جستجو پا رہی جا رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو محبت ہمیں نجات دلانے والی ہے اس محبت میں ہم نے صحیح معنوں میں کمی کر رکھا ہے۔ اگر وہ محبت مکمل ہوتی تو پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، نہ گناہ کی لذت ہوتی، نہ گناہ کی خواہش ہوتی، نہ خدا کی نافرمانی کی ہمیں ہمت ہوتی۔ جو اہل بیت سے رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے نافرمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ حقیقت میں بے نمازی ہو نہیں سکتے ہیں، بے روزے دار نہیں ہو سکتے ہیں، حج نہ کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں جن کو طاقت عطا ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے نہیں ہو سکتے جن کے پاس مال اللہ نے بخشا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے وہ راہ نجات پر گامزن ہوتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ حج و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ صوم و صلات کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ الغرض جو اس کا ذمہ ہے، جو اس کا فرض ہے، جو اس کا حق ہے، جو اللہ نے اس کے رسول نے ان پر فرض کیا ہے، ان فرائض کو خوشی خوشی ادا کرنے والے ہوں گے۔ ہاں، انسان کے ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ بھول چوک گناہ سے سرزد ہو جانے پر بندہ اس پر مصر نہیں ہوگا، اس کا عادی نہیں ہوگا، بلکہ اس پر نادم ہوگا، توبہ کرے گا اور راہ مستقیم پر گامزن ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو ہم نے صحیح درست کہا مولا اسے قبول فرما اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرما۔ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی و حفاظت عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، مریضوں، پریشان رہنے والوں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما۔ پروردگار ہماری کمائی میں رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح با اخلاق با کردار فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔